ذرا ہٹکے میں خوش آمدید. شاہزیب جیلانی، وسعت اللہ خان اور زرار کھوڑو کا سلام قبول کیجیے. پاکستان غیر قانونی طور پر مقیم پناہ گزینوں کو نکال رہا ہے بہت تیزی سے. اس میں بہت ساری شکایات سامنے آ رہی ہیں، الزامات سامنے آ رہے ہیں غیر انسانی سلوک کے. اس پر ہم پروگرام کے آخری حصے میں بات کریں گے، لیکن آغاز کرتے ہیں غزہ کی صورتحال سے، جہاں اسرائیل نے 2 بڑے ہسپتالوں کو میدان جنگ بنایا اور لگتا یہ کہ انہیں فتح کر لیا ہے. یہ 2 ہسپتال ہیں الشفا اور القدس، جہاں پر ہزاروں سینکڑوں مریضوں کا علاج ہو رہا تھا. وہاں پہ پریگننٹ عورتیں تھیں، بچے تھے، اور اب ان کی زندگی داؤ پر ہے. الشفا ہسپتال کے احاطے میں غزہ کے محکمہ ہیلتھ کا کہنا ہے کہ 100 کے قریب لاشیں پڑی ہوئی ہیں، لیکن انہیں اٹھایا اس لیے نہیں جا سکتا، دفن نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اوپر سے اسرائیلی حملے مسلسل جاری ہیں. ہیلتھ منسٹری کا یہ بھی کہنا ہے کہ کوئی 3,500 لوگ یا لاپتہ ہیں یا جو مختلف بلڈنگز گری ہوئی ہیں ان کے ملبے تلے ہیں، اور ان میں کوئی 1700 بچے بھی شامل ہیں. وہاں کے ڈاکٹرز، میڈیکل سٹاف نے بھی بھاری قیمت ادا کی ہے اپنے فرض کی ادائیگی کے لیے. ڈیموکریسی ناؤ ایک انڈیپینڈنٹ امریکی نشریاتی ادارہ ہے جس کی صحافی ہیں ایمی گڈمن. انہوں نے وہاں ایک ڈاکٹر سے بات کی، ڈاکٹر حمام الو، الشفا ہسپتال کے ڈاکٹر، اور ان سے کہا کہ آپ بھی نکل کیوں نہیں جاتے؟ اتنے سارے لوگوں کو وارننگ دی گئی ہے کہ وہ جنوب میں چلے جائیں. تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اگر میں جان بچا کر نکل جاتا ہوں تو پھر یہاں پہ مریضوں کا کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا کہ ہم جانور تو نہیں، ہمیں بھی حق حاصل ہے کہ ہمارے پاس ہیلتھ فیسلٹیز ہوں. انہوں نے کہا کہ آپ کے خیال میں میڈیکل یونیورسٹی جب گیا، 14 سال میں نے وہاں پہ پڑھائی کی، تو کیا میں نے اس لیے کی تھی کہ میں اپنی جان کی پرواہ کروں اور اپنے مریضوں کو بے آسرا چھوڑ دوں؟ انہوں نے کہا میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ آپ بتائیں، آپ میری جگہ ہوتی تو کیا کرتی؟ میں اس لیے ڈاکٹر نہیں بنا تھا کہ میں اپنے مریضوں کو چھوڑ کر اپنی جان کی فکر کروں. یہ انٹرویو انہوں نے دیا اور اس کے چند گھنٹے کے بعد جو اسرائیلی حملے ہوئے اس میں ان کی جان چلی گئی. وہ اکیلے ڈاکٹر نہیں تھے، اور بھی بہت سارے اسٹاف کے لوگ ہیں. مجھے آج کیا پتہ لگا، پہلی بار زندگی میں مجھے یہ اس بات کا پتہ لگا ہے کہ گوز جو ہسپتالوں میں ہم سب کو پتہ ہے، گوز لے آؤ جس سے پٹی کی جاتی ہے، خون ابزارب ہوتا ہے. گوز غزہ میں بنی تھی، غزہ سے گوز کا نام آیا ہے. اور اب اسی غزہ جس نے دنیا کو گوز دی، جس سے پتہ نہیں کتنے لاکھوں جانیں بچی ہیں، وہ اس حال میں. کس حال میں؟ ایک ہسپتال کی سرجیکل بورڈ، اگر وہ ہم تصویر دکھا سکیں جس کے اوپر لکھا ہوا ہے، سرجیکل بورڈ کو مٹا کر اس پر لکھا گیا ہے کہ جو آخر تک یہاں رہے گا وہ ہماری کہانی بیان کرے گا اور وہ بتائے گا کہ جو ہم کر سکتے تھے ہم نے کیا، ہمیں یاد رکھنا. بہت لوگوں کو یاد رکھنا پڑے گا. آپ نے ابھی ڈاکٹرز کی بات کی، تو جیسے کہ ڈاکٹر محمد اذوان، تقریباً 70-75 برس کی عمر تھی ان کی، اور یہ گیسٹرو انٹرولوجسٹ تھے جو پچھلے 50 سالوں سے غزہ کے لوگوں کی مدد کر رہے تھے. انہوں نے غزہ میں انڈوسکوپی کا آغاز کیا، ہزاروں پیشنٹس کو ٹریٹ کیا، اور زیادہ تر پیشنٹس سے کبھی پیسے بھی نہیں دیے. ان کو بھی شہید کر دیا گیا ہے. پھر ہیں ڈاکٹر سمیرہ مادی. ڈاکٹر سمیرہ مادی، اس تصویر میں آپ دیکھ رہے ہیں ان کے ہاتھ میں گلدستہ ہے، کیونکہ پچھلے سال ان کی منگنی ہوئی تھی. کئی سال کوشش کی تھی، اور یہ مادی ہسپتال میں تھے غزہ میں، اور وہاں سے میسیجز بھیج رہی تھی پوری دنیا کو. ظاہر ہے کون سن رہا ہے کہ اسرائیلی ٹینکس نے ہمیں اپنے گھراؤں میں لیا ہوا ہے اور وہ مسلسل یہاں پر فائرنگ کر رہے ہیں، ہمیں بچا لو. 11 نومبر کو ہفتے کے روز ان کو اور ان کی پوری خاندان کو بھی شہید کر دیا. ظاہر ہے سب ڈاکٹر نہیں ہیں، کئی تو بہت ہی خطرناک دہشت گرد تھے جن کو وہاں پر ہلاک کیا گیا ہے. جیسے کہ رہف، اگر رہف کی ہم تصویر دکھائیں، یہ ہے رہف اپنے والد کے ساتھ. یہ فرار ہو رہی تھی سیف کوریڈور سے جو غزہ کے ساؤتھ میں جا رہا ہے، جہاں ایک اسرائیلی ٹینک نے ان پر فائرنگ کی، ان کو اور ان کے والد صاحب کو شہید کر دی. ان کی والدہ ابھی بھی حیات ہیں. ایک اور ہیں آدم حسام مسلم، 5ویں جماعت میں تھے. یہ بہت ذہین تھے، ٹاپ سٹوڈنٹ تھے، حافظ قرآن بھی تھے. باسکٹ بال کے بہت شوقین تھے، اور مغازی کیمپ میں باسکٹ بال کلب کے ساتھ ٹریننگ کی تھی، اور کہتے تھے کہ یار ایک دن میں نا مائیکل جارڈن بنوں گا. اگین 11 نومبر کو
نصیرت ریفیوجی کیمپ کی بمباری میں ان کو شہید کیا گیا. ایک طرح سے خوش قسمت ہے کہ جیسے ہی بم گرا یہ شہید ہو گئے. مصباح اتنے خوش قسمت نہیں تھے. مصباح جن کی اگلی تصویر میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہاں پہ، یہ ہے مصباح. یہ 4 گھنٹوں تک اپنے گھر کے ملبے کے نیچے پھنسا رہا. لوگوں نے کوشش کی کہ اپنے ہاتھوں سے ملبے کو ہٹایا جائے. 4 گھنٹوں تک یہ چلاتا رہا، چیختا تھا. 16 سال کی عمر تھی اس کی. آخر کار یہ دم توڑ گیا. صحافیوں کی اگر ہم بات کریں تو ظاہر ہے یہ آپ کو پتا ہے کہ کتنے، میرا خیال ہے اب تو 40 سے اوپر، 40 شاید 50، ابھی ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کہ کتنے لوگ شہید ہوئے ہیں. اسی لیے ہسپتالوں کو حملہ نشانہ بنایا جا رہا ہے نا، تاکہ پتہ ہی نہ لگے. یہ ہے احمد فتیمہ جس کو ایک اسرائیلی سنائپر نے شہید کیا. مطلب کہ آپ نے اچھی طرح دیکھا کہ پریس ہے اینڈ دین یو شاٹ ٹو کل. اچھا، ان ساری چیزوں کے باوجود، ان ساری چیزوں کے دوران بھی انسانیت زندہ ہے. میں آپ کو ایک ویڈیو دکھانا چاہ رہا ہوں. یہ ہے وفا. اگر وفا، یہ ہے وفا. وفا غزہ کے کسی ایک ہسپتال میں، ہمیں نہیں پتا کیا، اور ہر دن وہ جو وہاں پر جو بھوکی بلیاں آتی ہیں ان کا خیال رکھتی ہیں اور ان کو کھانا کھلاتی ہے. یہ پیٹا بیٹا جس طرح کی آرگنائزیشنز ہیں نا، ویسے تو میٹ از مرڈر بڑی چلا رہی ہوتی ہیں، ان کو کوئی یہ جا کے دکھائے تو شاید ان کو سمجھ آئے کہ یہ بھی انسان ہے. ایک آخری چیز میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں. ایک ویڈیو ہے، یہ اسرائیل نے جاری کی ہے. جو ریفیوجیز وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کو وہ پانی کی بوتلیں پلا رہے ہیں. اگر وہ ویڈیو ہے ہمارے پاس تو اس کو پروپیگنڈا کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے، یہ والا. اور پتہ ہے کہ جو یہ لوگ ہیں اس کے بعد انہوں نے کیا بیان دیا. انہوں نے کہا ہے کہ پہلے تو ہمیں پانی دیا، پھر ہمارا سارا سامان اکٹھا کر کے اس کو تباہ کیا، اس کی فلمنگ کی، پہلے فلمنگ کی، اور پھر زمین پہ گولیاں ماری کہ یہاں سے نکلو. تو یہ ہو رہا ہے، مطلب پروپیگنڈا وارز جو ہیں. ایک میں واقعہ جو ہے وہ میں نے ابھی پڑھا. ملیسا ایک بچی ہے 16 ماہ کی، اس کی جو پوری فیملی ہے، یہ ہے ملیسا، اس کی پوری فیملی ختم ہو گئی. پوری فیملی سے مراد یہ ہے کہ 3-4 نسلیں 16 ماہ کی ملیسا کے اوپر. آپ امیجن کریں 60 سے 61 افراد اس کی فیملی کے تھے. 4 منزلہ عمارت میں تھے، وہ اڑ گئی ہے. ملیسا کی دونوں ٹانگیں ضائع ہو چکی ہیں. چند مہینے پہلے ہی وہ پاؤں چلنا سیکھی تھی. ملیسا کو ملبے سے زندہ نکالا گیا ہے. وہ تب سے ہنسنا اور رونا بھول گئی ہے، اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا. 16 ماہ کی بچی ہے. اچھی بات یہ ہے کہ ابھی ملیسا کو کچھ نہیں معلوم کہ اس کے خاندان کے ساتھ کیا ہوا ہے، لیکن اگر وہ زندہ رہی اور زندہ رہو کہ بڑی بھی ہوئی تب کچھ سالوں کے بعد اسے پتہ چلے گا. اچھا، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ اب یہ تو بمباری میں ہوا ہے نا، ٹانگیں کٹی ہوئی ہیں، ہاتھ کٹے ہوئے ہیں. یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے. یو کرپل این انٹائر جنریشن. جب مجھے یاد ہے جب جیروسلم میں امریکن ایمبیسی کا افتتاح ہوا تھا نا ڈونلڈ ٹرمپ کے دور میں، بہت بڑا فنکشن تھا، آپ کو یاد ہے. تو اس وقت بھی غازہ کے لوگ وہ فینس تک گئے تھے مظاہرے میں، اور مجھے یاد ہے کہ اس وقت اسرائیلی سنائپرز کی ایک کمپٹیشن چل رہی تھی کہ یار آج میں نے نا 30 بندوں کو گھٹنوں میں مارا ہے. آج میں نے اور جو ریکارڈ تھا ان کا، اور ساری وہ جو بلٹ کی کیسنگ تھی انہوں نے رکھی ہوئی تھی اپنے پاس، تو کہا کہ میں نے 42 مارا ہے اور یہ میرے یونٹ کا ریکارڈ ہے. اچھا، وہ جو گولی استعمال کی جاتی ہے نا، وہ ایک نارمل گولی بھی نہیں ہے، بیکاز ایک گولی آپ کو ہاتھ میں لگے آپ کا پورا ہاتھ تو نہیں اڑ جائے گا نا یار، ایسا تو نہیں ہوتا. اس کو بٹر فلائی بلٹ کہتے ہیں. انٹر یوں کرتی ہے اور پھر یوں پھیلتی ہے. تو یہ ڈیزائن کی گئی ہے کہ لوگ کرپل. یہ سب کرنے کے لیے اسرائیلی وزیر خارجہ ایلی کوہن، انہوں نے کہا ہمارے پاس 2 سے 3 ہفتے کی ونڈو ہے، جی، اس لیے کہ ہم پہ اب آہستہ آہستہ عالمی پریشر بڑھتا جا رہا ہے، لیکن اگلے 3 ہفتے تک ہم اس پریشر کو سسٹین کر سکتے ہیں، اور اس دوران ہم کوشش کریں گے کہ ہمارے جو ٹارگٹس ہیں غزہ میں وہ ہم اچیو کر لیں. مطلب جتنے بندے مار سکتے ہیں. اسرائیل کے منسٹر آف ایگریکلچر نے کھل کے کہا ہے کہ یہ ہم غزہ نقفہ کو رول آؤٹ کر رہے ہیں. صرف جہاں تک یہ آواز نہیں جاتی، وہ جاتی ہے یورپین یونین اور ان طرح کی مغربی ممالک کے دارالحکومتوں میں، جنہوں نے آج ایک یونینیمس ووٹ کیا ہے کہ یہ جو حماس ہیومن شیلڈز استعمال کرتی ہے نا سویلینز کو اور ایمبولینسز کو، یہ بہت بری بات ہے. یہ ظاہر ہے انہوں نے نہیں نوٹ کیا کہ 101 میرا خیال ہے یو این کے ورکرز
अभी तक वहां पर जहां बहक हुए हैं, सबसे हाईएस्ट जब से यूएन बनी है एवर ना, किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में कभी भी इतने लोग नहीं मरे, क्योंकि बेशतर फलस्तीनी है। सर अगर पुतिन ने 4 मार दिए होते ना, अभी तक न्यूक गिरा दिया होता मॉस्को के ऊपर, इन लोगों ने इसको सिक्योरिटी काउंसिल से हटा दिया होता, यूएन मेंबरशिप से हटा दिया होता। यूएन का जो फ्लैग है वो अभी हाफ मास्ट पर है, और अभी मैं मार्क आंड्रे फ्रेंच जो उनके जो है रिप्रेजेंटेटिव वहां पर, उनकी मैं ट्वीट पढ़ा था कि दिस इज फॉर आवर कॉलीग्स किल्ड। किसने मारे यार? ऐसे बैठे बैठे मर गए, क्या हुआ? दिल का दौरा हुआ क्या? कोई पेट में तकलीफ थी? क्या हुआ? छत गिर गई सर के ऊपर, कैसे मरे? जब आप ये नहीं कह सकते, यूएन नहीं कह सकता कि इजराइल सेक्रेटरी जनरल मुसलसल बोल रहे हैं और फिर उनको चुप भी कराया जाता है। लेकिन ये कि ज़ाहिर है कि यूएस कहेगी कि फंडिंग मैं बंद कर दूंगा, और अगर हम जब मेन गेम तो यही है ना यार, बोलने की बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा उम्मा की भी बात कर लें। अच्छा, उम्मा की बात यार, तुम्हारे पास वक्त कितना है इस हाफ के लिए? ये इस सेगमेंट अभी है। मैं जो है वो, चूंकि डॉक्टरों की आपने बात की, मेडिकल सेक्टर की बात की है, ये तो आप उनकी बात कर रहे हैं जो गज़ा में हैं, अस्पताल वो बर्बाद हो गए, उनके डॉक्टर्स पे क्या बीती। खुद इसराइल के अंदर जो अरब शहरी हैं, डॉक्टर्स हैं, 20% आबादी प्रॉपर इसराइल की जो है वो अरब है, और 2 ज़बानें हैं, एक हिब्रू और अरबी, उनकी नेशनल स्टेटस दिया हुआ है। ये जो 6 फ़लस्तीनी डॉक्टर हैं, इन्होंने अल जज़ीरा को एक ख़त लिखा, 6 में से 3 ने, कि हम जो हैं जिन हालात में वहाँ हैं इन दिनों, हम अपने असल नामों से हम ये ख़त नहीं लिख सकते। अच्छा, आपको याद होगा कि पिछले हफ्ते 40 से ज़ायद इसराइली डॉक्टरों ने अपने दस्तखतों से 100 से ज़ायद एक बयान जारी किया था, और बयान ये था कि गज़ा के बाशिंदे जो अखलाकियात के मगरबी तहजीबी मयार का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए अस्पतालों को दहशतगर्दी के मराकज़ बनाने का काम जायज़ समझ रहे हैं, उन्होंने ही दरअसल अपनी तबाही को दावत दी है। दहशतगर्दी कहीं भी और किसी भी शक्ल हो, उसे उखाड़ देना चाहिए। अगर किसी अस्पताल में दहशतगर्दों का हेडक्वार्टर है तो हमारी फ़ौज पे लाजिम है कि उसे ख़त्म कर दें। ये उन्होंने। अच्छा, एक और मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं, क्योंकि ये एक किस्म के, अब यूरोपीय यूनियन ने भी वो लाइन ले ली है। देखिए, वो तो ये कुछ भी कहे, अच्छा कुछ भी कहे। ये अब मैं उसका जो इनके साथ ये जो डॉक्टर इसराइली जिन्होंने ये बयान जारी किया, इनके साथ जो फ़लस्तीनी डॉक्टर काम कर रहे हैं, उनमें उन्होंने वो लिखते हैं कि ये जो बयान है इसको पूरे इसराइल में सराहा जा रहा है डॉक्टरों का, और इसे अवामी बहस का एक जायज़ मौजू करार दिया जा रहा है। और हम 6 फ़लस्तीनी डॉक्टर जो इसराइली हेल्थ केयर सिस्टम का हिस्सा हैं, और भी फ़लस्तीनी डॉक्टर हैं लेकिन ये 6 एक हॉस्पिटल में काम करते हैं, जो इसराइली हेल्थ केयर सिस्टम का हिस्सा हैं, महवे हैरत हैं कि कोई एक भी क्या इसराइली समाज में ऐसा नहीं जो कह सके कि डॉक्टरों का फ़र्ज़ तो जान बचाना होता है, जान लेना और जान लेने का मुतालबा करना कब से हो गया। अच्छा, मगर हमें इस माहौल में बग़ैर कोई रद्द अमल ज़ाहिर किए सपाट चेहरों के साथ रहना पड़ रहा है। ये सब जैसे नॉर्मल बातें हों। बस एक सवाल ही पूछा जा सकता है कि क्या आप हमास की मजम्मत करते हैं या नहीं, जबकि हमारे यहूदी साथी डॉक्टर फ़लस्तीनियों के कत्ल की ख़बरों पे खुलेआम खुशी और मुसरत का इजहार करते हैं। हम तो उनसे ये भी नहीं पूछ सकते कि क्या ग़र्ब उर्दू और गज़ा में इस वक्त जो हो रहा है आप उसकी मजम्मत करते हैं या नहीं। यानी सब ठीक ठाक है। हमारे जो साथी हैं, हम उनके जुमले सुनते रहते हैं कि गज़ा को सफ़ा हस्ती से मिट जाना चाहिए, या पूरे गज़ा को इंसानों से खाली कराने का कितना नुकसान हो सकता है, कितना फ़ायदा, और हम ऐसे ज़ाहिर करते हैं जैसे हमने कुछ नहीं सुना। हम इस माहौल में रहते और काम करते हैं जहाँ किसी फ़लस्तीनी की मौत कोई ख़बर नहीं, मगर किसी इसराइली की मौत एक ऐसा लम्हा है जिसका इंतकाम लेना लाजिम है। और अब तो पूरी मगरबी दुनिया ये उसूल मान रही है, मगर हैरत इसलिए नहीं होनी कि इसराइल का पूरा हेल्थ केयर सिस्टम जंगी जहनीत को सहारा देने के लिए बनाया गया है। इस निज़ाम में मुतबादिल बयानिए की कोई गुंजाइश नहीं। इसका सबूत यह है कि हम डॉक्टर अपने असल नाम से ये ख़त नहीं लिख पा रहे हैं। हम गज़ा में मौजूद अपने फ़लस्तीनी भाइयों और डॉक्टरों से अपनी बेबसी और बुज़दिली पे माफ़ी मांगना चाहते हैं। एक वक्फा ले लें।
پروگرام میں واپس خوش آمدید. غزہ کی صورتحال پر اسلامی دنیا کے ملکوں کا ایک اجلاس ہوا اوور دا ویکینڈ بنتا ہے اور عرب لیگ کا بھی ہوا, مشترکہ اجلاس تھا جی, ہنگامی مشترکہ اجلاس, اور معمول کے مطابق جو ہے زبردست بیانات جاری ہوئے, مذمت بھی ہوئی, سب کچھ بھی ہوئی. رپورٹس یہ آئیں کہ کچھ ملکوں نے تجویز کیا تھا کہ ٹھوس اقدامات بھی ہم اس پہ غور کریں, مثلاً کہ آپ جو امریکی بیسز ہیں خطے میں وہ انہیں واپس کریں, ان کے جو ایئر سپیس آپ کا یوز کرتے ہیں وہ آپ کہیں کہ ہم آپ کو نہیں دیں گے. اسرائیل کے ساتھ جو تعلقات استوار ہوئے ہیں وہ ختم کریں. تیل کے حوالے سے بھی کم از کم دھمکی تو دیں انہیں کہ ہم مل کے کچھ کر سکتے ہیں تاکہ دباؤ بڑھے. لیکن رپورٹس یہ آئیں مختلف عرب میڈیا سے کہ جی اس پر جو با اثر ممالک ہیں ان کا جی نتھنگ ڈوئنگ, فی الحال ابھی اتنی زیادہ نہیں ہوئی ہیں کہ ہم اس پہ غور کریں. ابھی ہم فی الحال زبانی کلامی لاکھ تک پہنچے تو پھر بھائی بات کریں, فی الحال زبانی کلامی ہم کام چلاتے ہیں. تو بہت ڈس اپوائنٹمنٹ ہوئی. ابھی میں ذرا دیر پہلے دیکھ رہا تھا جماعت اسلامی کے سراج الحق صاحب کا بھی بیان کہ بہت شدید مایوسی ہوئی ہے یہ نشستن گفتن برخاستن سے. ایکسپیکٹڈ تھا. مایوس کیوں ہو رہے ہو؟ تو جب یہ خطے میں یہ حال ہے تو پھر جب ہم یورپین یونین اور امریکہ سے گلہ کرتے ہیں تو وہ شاید اس لیے کیونکہ وہاں پر کم از کم کہا جاتا ہے کہ ایک جمہوریت ہے, اور جب لاکھوں لوگ روڈ پر نکلتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ کچھ ہلکا پھلکا اثر تو پڑتا ہے. اب جیسے میں میکرون فرانس کے جو صدر ہیں میکرون صاحب, وہ پلٹ گئے ہیں. ابھی بھی ان کا بیان آیا, کل بھی آیا تھا, میرے خیال شاید پرسوں بھی آیا کہ ابھی سیز فائر چاہیے, یہ جو کر رہے ہیں یہ قتل عام ہو رہا ہے, اس طرح نہیں برداشت ہو رہا. اچھا 2 ہفتے پہلے فرانس میں پیرس کی سڑکوں پر لوگوں کو یہی بات کرنے پر گرفتار کیا جا رہا تھا. لیکن فرینچ عوام کو ہم بہت یہاں پر برا بھلا کہتے ہیں, لیکن فرینچ لوگوں کی ایک بات ہے کہ اگر آپ نے ان کو کہہ دیا نا کہ یار تو نے نکل کر یہ کام نہیں کرنا, تو وہ کہتے ہیں کہ اب تو بیٹا دیکھ لے ہم کیا کرنے والے ہیں. You know, they love to riot and اس طرح کی چیزیں. تو یہ انٹرسٹنگ ہے آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ کیا ہے اس کے فرانس کی جو پوزیشن ہے وہ پچھلے 2-3 دن میں سیز فائر کی طرف آئی ہے. تو ایک تھیوری تو یہ ہے کہ جو پبلک پروٹیسٹ ہو رہے ہیں شاید ان کا اثر ہے, وہ یہ سوچنے میں مجبور ہو رہے ہیں کہ یہ ٹینیبل نہیں ہے یہ پوزیشن. لیکن جرمنی اڑا ہوا ہے, جرمنی الگ ہے. لیکن پتہ ہے میں ایک اور چیز بھی سوچ رہا ہوں فرانس کے بارے میں. اچھا 2-3 چیزیں ہیں. ایک تو کہ ایک بہت بڑی نارتھ افریقن پاپولیشن ہے وہاں پر, تو وہ نہیں چاہتے کہ یہاں پر کوئی چنگاری لگے تو پھر بہت برا ہوگا. دوسری بات, فرانس ابھی میکرون کو سب سے بڑا زیادہ خطرہ کس سے ہے؟ ژان مری لے پین. اور ژان مری لے پین نے کھل کے اسرائیل کی سپورٹ کی ہے. تو ہو سکتا ہے کہ یہ چاہ رہا ہے کہ یار اس سائڈ کے ووٹ تو مجھے نہیں ملیں گے, شاید دوسرے سائڈ کے ووٹ تو میں نہ گواؤں. یہ بھی بہت انٹرسٹنگ ہے. فار رائٹ جو ہے جو روایتی طور پہ اینٹی سیمیٹک رہا ہے سر, وہ کھل کے اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہو رہا ہے. نہیں یہ پتہ یہ بالکل پیراڈاکس نہیں ہے. پہلے دن سے زائونسٹ کے نمبر 1 سپورٹرز نہیں ہی اینٹی سیمائٹس ہیں. تھیوڈور ہرزل جو بانی ہے اس نے کہا تھا کہ یار اگر ہمیں کہیں سے سپورٹ ملے گی تو ان سے ہی ملے گی, کیونکہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہم یہاں سے دفع ہو جائیں. یہ اس کے ایکچوئل ورڈز ہیں ان دا جوئش اسٹیٹ. اچھا پھر سہیلا باجی, خوشی برطانیہ کی وزیر داخلہ جنہیں آج فارغ کر دیا گیا اور یکایک کیا گیا, ان کے جو بیانات آ رہے تھے, یار بیانات تم نا انہیں محدود نہ کرو سہیلا باجی کو نا صرف یہ فلسطین کے ایشو پہ. مجھے یاد ہے ابھی آئرلینڈ کا انہوں نے دورہ کیا تھا تو وہاں معلوم ہوا کہ وہاں پیومنٹ پہ بھی کچھ لوگ سوتے ہوتے ہیں نا, تو اس نے کہا کہ یہ تو لائف سٹائل چوائس ہے اور یہ قابل برداشت لائف سٹائل چوائس. وہ مجھے اٹھا کے پھینک دیں. ایک دن بندے کا موڈ ہوا کہ یار گھر بار کا کیا فائدہ ہے, سڑکوں ٹینٹ لگا کے ویسٹ منسٹر کے باہر جو ہے. اچھا, اور کئی جو انہوں نے کہا جی اسائلم سیکرز ہیں وہ اس بنیاد پہ ہیں جی ہم تو گیز ہیں تو ہمیں اسائلم دی جائے, تو یہ تو شرمناک بات ہے, ایسے نہیں کرنا چاہیے. تو مجھے تب سے مجھے سہیلا باجی جو ہیں وہ اچھی لگتی ہیں. اور اب انہوں نے جو کھل کے کہا کہ پولیس جو ہے, برطانوی پولیس کو میرا خیال ہے انہیں اسی کا وزیر داخلہ جو ان کا باس ہے, پہلی بار شاید تاریخ میں کسی نے کہا کہ یہ جو پولیس ہے نا یہ جو ہے شرپسند, کوئی انہوں نے کہا فیوریٹزم کرتے ہیں یہ, کہ بائیں بازو والوں کو جو ہے نا ان پہ ہلکا ہاتھ رکھتے ہیں اور جو دائیں بازو والے ہیں ان کو رگڑتے ہیں. تو پولیس والوں نے کہا یار یہ تو ہماری وزیر ہے, اس کو تو ہمارا کیس پلیڈ کرنا چاہیے. بہرحال ان کے متواتر جو ان کے بیانات آتے رہے تو ان کو سیک کرنا پڑا. اور اب جو ہے ہم نے دیکھا کہ سابق وزیر اعظم
ڈیوڈ کیمرون ان کو فارن منسٹر یا فارن سیکرٹری. اچھا سہیلا باجی کا ایک ایشو یہ بھی کہ ان کے جو ہسبینڈ ہیں وہ اسرائیلی جو فورسز ہیں ان میں رضاکارانہ طور پہ لڑتے بھی رہے ہیں اور خود بھی ماشاءاللہ وہ لنک پراؤڈ زائنسٹ کہتے ہیں. بتا دیا نہیں ان کے جو شوہر ہیں اور جو کہ زائنسٹ ہیں, لیکن انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ میری فیملی کے بہت سارے لوگ اسرائیل میں اسرائیلی فوج میں کام کرتے ہیں, IDF کے رکن ہیں, تو ان کا جو تعلق ہے وہ بہت گہرا ہے. اچھا اس نے یہ بھی کہا تھا نا سہیلا نے کہ جو پیٹریٹس ہیں ان کو بھی نکلنا چاہیے, تو سارے وہ جو ان کے جو ٹوناری لاٹ ہے نا وہ فٹ بال ہولیگنز اور یہ فار رائٹ انگلش ڈیفنس لیگ نیشنل فرنٹ والے وہ بھی سب نکلے ہوئے تھے. اگر کہیں کوئی پھڈا ہوا ہے تو ان جلسوں میں ہوا ہے, پولیس پر اگر کہیں چڑھائی ہوئی ہے تو ان جلسوں میں ہوئی ہے. انہوں نے اب یہ ان کی ہیرو ہے. لیکن اگین میرا خیال ہے کہ تھوڑی سی انفیئر ٹریٹمنٹ ہوئی ہے سہیلا باجی کے ساتھ, کیونکہ اس کے جو اصل جو گناہ تھا اس نے کہا تھا کہ یار یہ باتیں آپ ہم آپس میں کرتے ہیں ایسی باتیں, یہ کھل کے نہیں آپ پبلک میں بیان نہ دیا کریں, ایسا اچھا نہیں لگتا. اینی وے دیکھیں یو ایس میں تو وہی سین ہے, چاہے آپ ریپبلکن ہیں چاہے آپ ڈیموکریٹ ہیں, بلا سوا کوئی جو 18-20 ہیں جن میں سے ایک گورا نہیں ہے بائی دا وے انٹرسٹنگلی, یہ کوری بش, رشیدہ طالب, الہان عمر وغیرہ وغیرہ. لیکن جو سب سے پاورفل میں نے جو سٹیٹمنٹ سنی ہے, ایک تو ڈاکٹر جل سٹائن جو آزاد امیدوار, امریکہ میں آزاد امیدوار بھی ہوتے ہیں اگر آپ کو نہیں پتا, اور ایک اور ہیں ڈاکٹر کارنل ویسٹ. اچھا اب یہ پرانے ہیومن رائٹس سول رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں, اور اگر آپ بلیک ایکٹیوسٹ کی زبان جانتے ہیں نا تو آپ کو پتا ہے کہ مطلب وہ بازی مطلب محفل لوٹ لیتے ہیں ہمیشہ. ان کا جو بیان آیا وہ تھوڑا سا میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. Have been terrorized, traumatized, and hated, and we dish out love warriors and freedom fighters every generation, which means that we stand in solidarity with anybody who's occupied, anybody who's subjugated, anybody who's exploited, and that's why we focus on Gaza at this moment, because a genocidal attack is taking place. Yeah! 10,000 dead and 4,000 precious children. And don't let anybody tell you that because you love Palestinians and Palestinian babies that you hate somebody else. It just doesn't follow what our brothers and sisters. We don't hate Jewish brothers. We don't hate Jewish sisters. We don't hate Jewish siblings. We hate a vicious Israeli occupation. We loathe and we hate a vicious siege against Gaza. And the least we can do at this moment of overwhelming barbarity is have a ceasefire. And yet you got these cowards in Washington, D.C. talking about a humanitarian pause. Please get off the crack pipe. Wake up. See the humanity of precious Palestinian brothers and sisters. And the American empire has the nerve in this building to veto a humanitarian pause with our precious Palestinian brothers and sisters being bombed. What kind of country are we? What kind of people are we? And we send a message to Palestinian brothers and sisters and siblings in Gaza, you are not forgotten. We see you. We focus on you. We give attention to you. And it doesn't mean that we're not concerned with our indigenous brothers and sisters here. کارنل ویسٹ. ایک بریک لے. پروگرام میں واپس خوش آمدید. دنیا کا کوئی بھی ملک، صوبہ یا شہر یہ افورڈ نہیں کر سکتا کہ سالہ سال دہائیوں تک وہاں پہ باہر سے لوگ آتے رہیں اور بستے چلے جائیں، چاہے ان کے پاس کاغذات ہوں یا نہ ہوں. ہمارے ہاں ایک عرصے سے پولیٹیکل پارٹیز یہ ڈیمانڈ کرتی رہی ہیں کہ پاکستان میں جو غیر قانونی طور پر مقیم لوگ ہیں ان کو ریگولیٹ کرنا چاہیے، ان کو واپس بھیجنا چاہیے. یہ جو نگران حکومت آئی جب، تو انہوں نے آ کے یہ بڑا فیصلہ کیا کہ بہت ہی عجلت میں چند ہفتوں کے دوران جو غیر قانونی طور پر مقیم لوگ ہیں ان کو نکالا جائے
ان میں 99% جو ہے وہ ان کا تعلق افغانستان سے ہے. یہ مہم زور و شور سے چلائی گئی اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ بہت ساری شکایات بھی سامنے آ رہی ہیں, غیر انسانی رویے کی الزامات سامنے آ رہے ہیں کہ جن لوگوں کو پکڑ کے ڈیپورٹیشن کیمپس میں رکھا جا رہا ہے, ان کے ساتھ برا سلوک کیا جا رہا ہے, بچوں کو اریسٹ کیا جا رہا ہے, حاملہ خواتین کو اریسٹ کیا جا رہا ہے, خاندان ایک دوسرے سے بچھڑ گئے ہیں, جن لوگوں کو واپس بھیجا جا رہا ہے زور زبردستی کر کے, ان سے رشوت لی جا رہی ہے, نہ صرف یہاں پر بلکہ بارڈر پر الگ ان سے پیسے لیے جا رہے ہیں, اور ایک بہت بڑے لیول کا ایک انسانی بحران جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے. اس معاملے کو ذرا سا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ڈیپورٹیشن سینٹرز ہیں سو کالڈ, وہاں پہ ہو کیا رہا ہے. اندر جانے کی کسی کو اجازت نہیں ہے, لیکن ہمارے کراچی کے کچھ سول سوسائٹی ایکٹیوسٹ ہیں, ان میں سے ایک ہیں سعید حسین جو ہمیں پروگرام میں جوائن کر رہے ہیں. وہ آغا خان میں پڑھاتے بھی ہیں اور بائی ٹریننگ اینتھروپولوجسٹ ہیں. سعید, آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں پروگرام میں جوائن کیا ہے. آپ کافی دنوں سے یہ کراچی کے جو 2 بڑے ڈپوٹیشن سینٹرز ہیں وہاں پہ آپ نے کیمپ کیا ہوا ہے, آپ باہر ہوتے ہیں, آپ نے کیا آبزرو کیا ہے کہ حالیہ ہفتوں میں وہاں پہ ہو کیا رہا ہے؟ جی بالکل, بہت شکریہ مجھے شو میں بلانے کے لیے. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بسوں کے اندر, پولیس کے ڈالوں کے اندر, کبھی کبھار چنچی کے اندر جو ہے لوگوں کو لے کے آ رہے ہیں سلطان آباد کے امین ہاؤس کے اندر. اس سے پہلے جو ہے سلطان آباد کے حاجی کیمپ جہاں پہ رینجرز ابھی فی الحال قائم ہے, پہلے بسوں کو وہاں پہ لے کے جایا جاتا ہے, وہاں پہ یہ رجسٹریشن کا کوئی پروسیس کوئی ہے, وہاں پہ جب کوئی گھنٹہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹوں کے بعد جو ہے پھر ان کو رکھتے ہیں یہ امین ہاؤس کی ڈیٹینشن سینٹر کے اندر. اب اس کے اندر کون لوگ ہیں کسی کو بھی نہیں ہے معلوم, کیونکہ کسی کو ابھی تک اجازت نہیں ہے ڈیٹینشن سینٹر کے اندر جانے کی, کوئی انڈیپینڈنٹ ویریفیکیشن نہیں ہوئی ہے. اس میں سب سے بڑا مسئلہ کیا آتا ہے؟ سب سے بڑا مسئلہ اس میں یہ آتا ہے کہ جو بھی فیملی آتی ہے, کسی کا بچہ گم ہو گیا, کسی کا میاں, کسی کی بیوی گم ہو گئی ہے, ان کو کوئی پولیس کا تھانہ بتاتا ہے کہ ہم نے جو ہے آپ کے فرد کو بھیج دیا سلطان آباد کی ڈیٹینشن سینٹر امین ہاؤس, جو پرانے پاکستان بوائے اسکاؤٹس ہاسٹل کا ایک بڑی ایک عمارت ایک ہے, تو وہاں پہ لوگوں کو ٹھہرایا ہوا ہے. اب فیملی کے ساتھ سپاہی کوآپریٹ بالکل بھی نہیں کرتے ہیں, کیونکہ باہر کا سپاہی جو ہے اس کے پاس اندر کی کوئی خبر نہیں ہے. کوئی سپاہی ہے وہ کوآرڈینیٹ کر لیتے ہیں کہ چلیں آپ ہمیں POR کارڈ دکھا دیں, ACC کارڈ دکھا دیں, CNIC تک بے فارم تک دکھا دیں کہ ہم جا کے پتہ کر سکیں, لیکن جب تک سے کوئی بڑا صاحب کوئی نہیں آتا, کوئی اس پہ کوئی پیش رفت نہیں اس پہ ہو سکتی ہے, تو فیملیز بالکل پریشان ہو جاتی ہیں. ہم نے جو ہے سول سوسائٹی نے قائم کی ہے جوائنٹ ایکشن کمیٹی فار ریفیوجیز, جس کے اندر جو ہے فیملیز کو فیسیلیٹیٹ ہم کرتے ہیں, ہم پولیس والوں سے بات کرتے ہیں, DC آفس سے ہم رابطے میں رہتے ہیں, ہم شارپ UNHCR کے ساتھ بھی رابطے میں رہتے ہیں کہ کم از کم جن کے پاس POR کارڈز ہیں, ACC کارڈز ہیں, ان کو چھڑوایا جائے. لیکن سچویشن ایسی ہے کہ 16 سال کا بچہ, 15 سال کا, 17 سال کے جو پاکستانی بچے جو ہیں جن کے پاس شناختی کارڈ تو نہیں ہوتے, ان کے ساتھ بے فارم ہوتا ہے, ان کو بھی اٹھا کے رکھ دیا جاتا ہے ان ڈیٹینشن سینٹرز کے اندر, اور پھر جو ہے ان کے پاس نہ تو کوئی فنگر پرنٹس ہوتے ہیں, تو پولیس ان کو بھی ڈپورٹ کر چکے. اس طرح کے بھی کیسز آ چکے ہیں ہمارے پاس جن میں والدین جو بالکل ہی باہر گھر رہتے ہیں. تو یہ ہمیں صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں سلطان آباد کے اندر. سعید صاحب, یہ جو آپ نے ابھی بات کی کہ بچے تو ہیں پاکستانیوں کے پاس ظاہر شناختی کارڈ نہیں ہے, بے فارم ہے, اب مجھے پتہ ہے کہ کیونکہ رسائی نہیں ہے اور آپ نے کچھ لوگوں کے ساتھ بات کی, اندازاً آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ ان کی تعداد کتنی ہوگی آپ کے اندازے سے؟ ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ ایک بس کے اندر تقریباً 40 لوگ بیٹھتے ہیں, اور دن کی 2 سے 3 سے 4 بسیں بھی نکل سکتی ہیں. حکومت کی طرف سے فار ایگزامپل کل کے جو فگرز آئے ہیں, 105 لوگوں کو ڈپورٹ کیا, ان میں سے 55 بچے تھے, اور یہ تو ہمیں حکومت خود بتا رہی ہے کہ اس میں سے 55 بچے ہیں. مطلب حکومت کو بھی کوئی شرمندگی نہیں ہے اس بات میں کہ 105 سے 55 جو لوگ ہیں وہ بچے جا رہے ہیں. ہمارے پاس فگرز ہیں کوئی تقریباً 1500 لوگ اب تک جو ہے سلطان آباد کے ڈیٹینشن سینٹر میں لائے گئے ہیں. ٹھیک ہے, اب میرے خیال ایک لیگل پوائنٹ آف ویو بھی اس پر لے لیتے ہیں کہ واقعی اس میں, کیونکہ دیکھیں بڑی آرگیومنٹ یہ ہے, سارے ملک جو ہے وہ انڈاکیومنٹڈ جو ریفیوجیز ہوتے ہیں ان کو ڈپورٹ کرتے ہیں, لیکن اس کے 2 کنڈیشنز ہونی چاہیے. ایک تو وہ عالمی قوانین کا بھی ہونا چاہیے نا, کوئی طریقہ ہونا چاہیے, اور انسانیت کے جو پاکستان نے 1951 کا جو ریفیوجی کنونشن ہے اس پہ سائن نہیں کیے. تو چلیں پوچھ لیتے ہیں, ہمیں جوائن کر رہی ہیں پروگرام میں سارا ملکانی. ہم یہ جانتے ہیں کہ ہماری سول سوسائٹی نے سپریم کورٹ کو رجوع کیا اس معاملے پہ, لیکن رجسٹرار نے مینٹینیبلٹی پہ سوال اٹھا کے فی الحال وہ درخواست واپس کر دی. آپ نے سارا سندھ ہائی کورٹ میں رجوع کیا, اور آپ کی بھی جو درخواست ہے اس پہ مینٹینیبلٹی پہ سوالات اٹھائے گئے,
اور پھر 3 ہفتے دیے گئے ہیں. تھوڑا بتائیں گی کہ آپ نے ان ٹرمز آف لا آپ نے کیا ایشوز ریز کیے ہیں کہ گورنمنٹ کی یہ جو پالیسی ہے اس پہ کیا اعتراض ہے؟ جی شکریہ بہت بہت. اس پہ جو ایک سینٹرل اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو پورا پروسیس ہے اس میں ڈیو پروسیس فالو نہیں کیا جا رہا، جو ایک ہمارے کانسٹیٹیوشن کا ایک بنیادی حق ہے. ہر کسی کو رائٹ ٹو ڈیو پروسیس اور ہیئرنگ کا ایک حق ہے، اس سے پہلے کہ اس کو بند کیا جائے، ڈیٹین کیا جائے، اریسٹ کیا جائے اور اس کے خلاف کوئی ایڈورس ایکشن جیسے ڈیپورٹیشن کی جائے. تو ہمارا یہ اعتراض ہے کہ یہ جو پروسیس ہے یہ بہت ایک آربیٹری پروسیس ہے. وہ لوگ جن کو اریسٹ کیا جا رہا ہے، ڈیٹین کیا جا رہا ہے، ان کو کوئی اپرچونٹی نہیں دی جا رہی کہ وہ چیلنج کریں، ان کو کوئی اپرچونٹی نہیں دی جا رہی کہ وہ کوئی لیگل ہیلپ یا کسی این جی او کی ہیلپ یا کسی آٹونومس ہیومن رائٹس انسٹیٹیوشن کی مدد کے ذریعے اس ڈیسیجن کو ریویو کریں یا چیلنج کریں. اور اس وجہ سے ایسے کئی کیسز سامنے آ رہے ہیں جس نے سعید کا ذکر کیا، جس میں وہ لوگ جن کی ویلڈ رجسٹریشن ہو چکی ہے یا وہ لوگ جن کا حق ہے کہ وہ ایز ریفیوجیز رجسٹر ہوں. انفیکٹ وہ لوگ جو شاید پاکستان میں پیدا ہوئے اینڈ بائی لا دے ہیو دا رائٹ آف آل سٹیزنشپ، وہ بھی ڈپورٹ ہو رہے ہیں. لیکن اس پورے پروسیس کی کیونکہ کوئی ٹرانسپیرنسی نہیں ہے، تو ایک ہمارا بنیادی آبجیکشن یہ ہے کہ اس پروسیس میں ٹرانسپیرنسی ہونا ضروری ہے تاکہ جو ہمارا جو آئین ہے اور جو ہمارا جو ایک کسٹمری انٹرنیشنل لا ہے اس کے مطابق یہ پروسیس چلے. اور ایک ریلیٹڈ آبجیکشن یہ بھی ہے کہ یہ جو پالیسی ہے جو ایک کیئر ٹیکر ان الیکٹڈ فیڈرل گورنمنٹ نے ایک بنائی ہے اور جو کہ ایک کیئر ٹیکر پروونشل گورنمنٹ اس کو اب امپلیمنٹ کر رہی ہے، یہ ان کا مینڈیٹ نہیں ہے کیونکہ یہ ایک میجر پالیسی ڈیسیجن ہے جو الیکشن ایکٹ کے مطابق یہ لے نہیں سکتے. ٹھیک ہے تو یہ سارا آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. سوری ہمیں ایک بریک لینا ہے گے تو ذرا میں یہ بھی جاننا چاہتا ہوں کہ آئیڈیل طریقہ کیا ہوگا یا ہو سکتا ہے؟ ہاں ہو سکتا تھا یا ابھی بھی اب کیا ہو سکتا ہے جہاں پہ ہم کھڑے ہیں کہ مزید جو ہے وہ لوگوں پہ مشکلات نہ آئیں اور جو گورنمنٹ کا آبجیکٹیو ہے وہ بھی اچیو ہو. اس پہ بات کریں گے ایک بریک کے بعد. پاکستان سے افغان پناہ گزینوں کی بے دخلی کا جو معاملہ ہے اس پر یہاں پہ سول سوسائٹی بھی بظاہر بٹی ہوئی نظر آتی ہے. پروگرام میں ہمارے ساتھ ہیں سعید حسین جو کہ سول سوسائٹی کے رکن ہیں کراچی سے، اور ہیومن رائٹس لائر ہیں سارا ملکانی. سارا یہ بتائیے گا کہ سپریم کورٹ سے رجوع کیا انسانی حقوق کے کارکنوں نے اور سندھ ہائی کورٹ سے بھی، لیکن تاثر یہ مل رہا ہے کہ وہاں پہ عدم دلچسپی ہے اس بنیادی انسانی حقوق کے معاملے پر. جی بالکل. سندھ ہائی کورٹ ہم نے پٹیشن فائل کی جیسے آپ نے کہا آن بہاف آف سول سوسائٹی ایکٹیوسٹ، اور کیونکہ اس میں ارجنٹ ریلیف کی ضرورت ہے کیونکہ ڈیٹینشن اور ڈیپورٹیشن آن گوئنگ ہے، تو ہماری یہ امید تھی کہ جلد ہی سندھ گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ کو نوٹس ایشو کیا جائے گا اور اس معاملے پہ کوئی پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہوگی. لیکن کچھ سوال اٹھائے گئے مینٹینیبلٹی پہ سندھ ہائی کورٹ میں، اور ہمارے مطابق وہ جو سوال اٹھائے گئے وہ لیجیٹمیٹ نہیں تھے. خاص طور پہ یہ جو ایشو اٹھایا گیا کہ جو لوگ فارینرز ہیں جو پاکستان کے سٹیزنز نہیں ہیں ان کے بہاف پر ہم کورٹ نہیں آ سکتے کلیمنگ فنڈامنٹل رائٹس وائلیشنز. یہ ایک پوائنٹ اٹھایا گیا تھا کہ جو فارینرز ہیں ان کے فنڈامنٹل رائٹس ہمارے آئین میں گارنٹی نہیں ہوتے. لیکن اگر ہم کانسٹیٹیوشن کی جو لینگویج ہے وہ دیکھیں، فنڈامنٹل رائٹس کی جو لینگویج ہے جو اسپیسیفائی کرتی ہے کہ یہ جو بیسک حقائق ہیں یہ سٹیزن کو نہیں بلکہ ہر انسان یعنی ہر پرسن کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ کئی ججمنٹس ہیں، سپریم کورٹ کی بھی ججمنٹس ہیں جو یہ کہتی ہیں کہ یہ جو بنیادی حقوق ہیں خاص طور سے رائٹ ٹو لائف اینڈ رائٹ ٹو ڈیو پروسیس، یہ صرف سٹیزن کو ہی نہیں بلکہ فارینرز کو بھی میسر ہے. یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ یہ صرف جو ہے یہ شہریوں کے لیے نہیں، انسانوں کے لیے. اس کو کہتے ہیں ٹیکنیکل پوائنٹ پہ کھیلنا. ہاں لیکن آپ دیکھیں عدالت جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ جی ان کے حقوق نہیں ہے تو ان کو بتانا پڑا. کسی کو دلچسپی نہیں ہے، کسی کو موڈ بھی نہیں ہے.
انہوں نے وہی کرنا ہے جو یہ کر رہے وہ کر رہے ہیں. ہیں. لیکن سوال یہ بنتا ہے جیسے آپ نے بریک سے پہلے پوچھا اور میرا خیال ہے کہ ہم سعید صاحب سے پوچھ لیتے ہیں کہ دیکھیں کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ جو الیگل امیگرنٹس ہیں ان کو آپ رکھیں, لیکن جس طرح سے یہ کیا جا رہا ہے اور یہ ہمارا بڑا ٹپیکل انداز ہے نا ریاست کا, جس طرح بھی ہم کام کرتے ہیں یہ کام بھی اسی طرح ہو رہا ہے نا. نہیں, مچھلی پکڑنے کا بھی یہی انداز ہے, وہ جال پھینکتے ہیں اس میں کچھوا بھی چلا آ رہا ہے, ڈولفن بھی پھنس گئی ہے, رہو مچھلی بھی پھنس گئی ہے, پلہ بھی پھنس گئی ہے, سب وہی کاروائی. جی تو سوال آپ سے یہ سعید صاحب کہ اگر یہ کرنا ہی تھا کیا کوئی بہتر طریقہ نہیں تھا اس کو کرنے کا, یا ابھی بھی کچھ ہو سکتا ہے؟ پہلے یہ سوال کر لیتا ہوں کہ کوئی بہتر طریقہ تھا اس کو کرنے کا؟ دیکھیں انہوں نے ابھی مہلت دی ہوئی ہے پی او آر کارڈز اور ACC کارڈ ہولڈرز کو 31 دسمبر تک کی, جس میں 6 ہفتے باقی ہیں. اب جو لوگ رہ چکے ہیں اس ملک میں 40 سال 35 سال جو پیدا ہوئے ہیں, افغانستان کا بھی دیکھا نہیں ہے, وہ 6 ہفتوں کے اندر اپنی زندگی کو کس طرح سے سمیٹیں گے؟ سب سے پہلے تو عمل کرنا چاہیے حکومت کو وہ یہی ہے کہ وہ اس کو ایکسٹینڈ کر دیں فوری طور پہ, کہ اور پھر رجسٹریشن کا عمل جو لے کے جو آ چکے ہیں وہ اس سے پیچھے کیوں ہٹنا چاہ رہے ہیں؟ بار بار ہمیں یہ یاد دلانا چاہیے اپنے آپ کو کہ یہ کیئر ٹیکر حکومت ہے جس کے پاس کوئی مینڈیٹ نہیں ہے اس چیز کا. جب الیکشن ہوں گے اور پھر جمہوریت کے ساتھ جو ہے فیصلے کو لیے جا سکتے ہیں, ہم سول سوسائٹی اسی فیصلے کو مانیں گے. اچھا, کیا یہ بات درست ہے کیا یہ بات درست ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ فی خاندان آپ صرف 50,000 روپے لے کے جا سکتے ہیں, بھلے آپ کا کاروبار لاکھوں کا ہو, جو بھی ہو, اس سے ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے؟ یہ بات درست ہے کیا؟ جی, بارڈر میں کیش پہ جو ہے 50,000 روپے لے کے جا سکتا ہے, اور ان کا مطالبہ یہ ہے کہ یہ بینک کے تھرو جو ہے باقی پیسے بھیج سکتے ہیں, لیکن اب بینکنگ چینل اگر کسی پاس کوئی ہو اکاؤنٹ افغانستان کے اندر تب ہی وہ استعمال کر سکتے ہیں, لیکن بارڈر پہ صرف 50,000 روپے کیش. تو سارا اب آپ بتائیے کہ آپ کو تو شاید 3 ہفتے دیے ہیں کورٹ نے, رائٹ, لیکن اب آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کہ کورٹ میں ہے ریسیپٹیوٹی ہے اس معاملے کو سننے کی؟ دیکھیے, ہم امید رکھ سکتے ہیں اور ہوپ فلی سپریم کورٹ میں بھی جو ریٹرن کی ہے پٹیشن رجسٹرار نے, اس فیصلے کو چیلنج کیا گیا ہے, چیمبر اپیل فائل ہوئی ہے, تو ہماری تو یہ امید ہے کہ سپریم کورٹ بھی وہاں پر جو پٹیشن فائل کی گئی ہے اس کو مینٹینیبل ڈکلیئر کریں گے. اور سندھ ہائی کورٹ میں بھی انفارچونیٹلی 3 ہفتے بعد آلریڈی کافی لوگ ڈیٹین اور ڈپورٹ ہو چکے ہوں گے, لیکن ہم امید ہی رکھ سکتے ہیں کہ 3 ہفتے بعد یہ پٹیشن سنی جائے گی آن دا میرٹس, اور کچھ اقتدامات دیے جائیں گے کہ وہ لوگ جو اریسٹ ہو رہے ہیں, ڈیٹین ہو رہے ہیں, ان کا کوئی ڈیو پروسیس ہو اور اس سسٹم میں کچھ ٹرانسپیرنسی ہو, تاکہ واقعی وہ لوگ جو جینوئنلی ریفیوجیز ہیں ان کو موقع ملے بتانے کے لیے کہ وہ واقعی جو پروٹیکشنز ہیں انٹرنیشنل لاء کی اس کے وہ حقدار ہیں, اور ان کو صحیح طرح سے رجسٹر کیا جائے. اچھا سارا, کیا اس مسئلے میں اگر انٹرنیشنل جو آرگنائزیشنز ہیں ریفیوجیز سے متعلق یا یونائٹڈ نیشن سے ریلیٹڈ, اگر وہ یہ سمجھیں کہ یہاں پہ اس سے کھیلا جا رہا ہے اس مسئلے سے, تو وہ اگر مداخلت کر سکتی ہیں تو کس شکل میں کر سکتی ہیں؟ دیکھیں, جو UNHCR ہے, جو ایک انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے جو ریفیوجیز کی پروٹیکشن کے لیے کام کرتی ہے, ان کا وہ ریفیوجی کارڈز کئی سالوں سے ایشو کرتی جا رہی ہے, اور پاکستان کا UNHCR نے بٹوین پاکستان اینڈ UNHCR اگریمنٹ سائن ہو چکے ہیں, جہاں پر پاکستان نے UNHCR سے کوآپریٹ کرنے کا دعویٰ دیا ہے, اور یہ بھی کہا ہے کہ آپ جن کو رجسٹر کریں گے ان کو ہم ریکگنائز کریں گے. جیسے یہاں پر ذکر ہوا, انفارچونیٹلی جو 1951 ریفیوجیز کنونشن ہے اس کے ہم پاکستان نے اس کو سائن نہیں کیا ہے, وی آر ناٹ اے پارٹی ٹو دیٹ کنونشن, بٹ اس کے باوجود ہم نے کچھ UNHCR سے کمٹمنٹس کیے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ریفیوجیز کی جو بنیادی پروٹیکشن ہے, خاص طور سے یہ پروٹیکشن کہ ان کو واپس اس ملک نہ بھیجا جائے اگر وہاں پر ان کو کسی خطرے کا یا گریو ہیومن رائٹس وائلیشن کا سامنا کیا جائے, یہ جو پرنسپل ہے یہ کسٹمری انٹرنیشنل لاء میں شامل ہے. اور انفیکٹ یہ ایک اسلام آباد ہائی کورٹ کی ججمنٹ ہے, ریسنٹ ہی ججمنٹ ہے, کہ یہ جو پرنسپل ہے کسٹمری انٹرنیشنل لاء کا, اس کو ہمیں رسپیکٹ کرنا ضروری ہے. انفارچونیٹلی ہم نے ڈومیسٹک لیجسلیشن یا پالیسی, کلیئر لیجسلیشن پالیسی ڈومیسٹکلی اب تک نہیں بنائی ہے ٹو ڈیل ود ریفیوجیز, اور یہ
اور ایشو ہے جس کا ہمیں آلریڈی کچھ سلوشن ڈھونڈ لینا چاہیے تھا. امید ہے کہ جب ایک الیکٹڈ گورنمنٹ آئے گی جس کا مینڈیٹ ہوگا تو وہ صحیح لیجسلیشن بنائے گی ٹو ڈیل ود دا رائٹس آف ریفیوجیز اینڈ اسائلم سیکرز. کرنٹلی ہمارا ڈومیسٹک فریم ورک ان ایڈیکویٹ ہے, لیکن کم از کم مین وائل جو UNHCR کے ساتھ ہم کوآپریٹ کرتے رہے ہیں وہ ہمیں جاری رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے. سارہ ملکانی آپ کا بہت بہت شکریہ, اور صاحب آپ کا سعید حسین آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. اچھا, ایک تو یہ ایک خوش فہمی ہے میرا خیال ہے کہ الیکٹڈ ہوں گے, مینڈیٹ تو وہی ہوگا نا جو ابھی ہے. پچھلی پارلیمنٹ الیکٹڈ تھی نا, پچھلی جس نے 3 مہینے میں 100 ساری گورنمنٹ الیکٹڈ ہی ہوتی ہے. اینی وے وہ اپنی جگہ. ایک اور جو چیز ہے, جب ہم انٹرنیشنل لا کی بات کرتے ہیں نا, میں تھوڑا سا زوم آؤٹ کروں گا. ہم نے شروع کیا غازہ سے, تو ہم نے دیکھا ہے کہ جن کے پاس طاقت نہیں ہے ان کے خلاف تو انٹرنیشنل لا بڑی طاقتور ہوتی ہے, اور جن کے پاس طاقت ہے اس کے سامنے انٹرنیشنل لا امپورٹنٹ ہے. سوال یہی ہے کہ ہماری اپنی obligation نہیں وہ اپنی زبردستی آ کے پولیس نہیں کرے گا. میں وہیں آ رہا ہوں. میرا خیال ہے, یہ آپ کو شاید ابھی نہیں نظر آئے گا, لیکن آنے والے ہفتوں, مہینوں اور سالوں میں یہ چیز واضح ہوگی کہ جو ایک ایک ایگزامپل جو سیٹ ہوا ہے ابھی غازہ میں. اب مانا کہ ہر ملک تو اسرائیل نہیں ہے, ہر ملک کو امریکہ کی انکنڈیشنل بیکنگ نہیں ہے, لیکن انکریزنگلی جب کہیں بھی ایٹراسٹی ہوگی اب دنیا میں نا, جیسے فرض کرو کل روس وہ ایک ہسپتال کو اڑا دیتا ہے, ہاں, دا ہول انٹرنیشنل سسٹم جس کی ہم فریم ورک بات کرتے ہیں نا, جیسے بین الاقوامی قانون, UN, آئی تھنک انکریزنگلی جب بھی کوئی کچھ کرے گا نا, وہ کہے گا کہ یار اس وقت تو آپ کچھ نہیں کر سکتے, آپ ہمارے پہ کیوں آ رہے ہو. ایک افیکٹ ہوگا. ہاں, اس معاملے میں ایک تو وہ لیگل ڈبیٹ ہے کہ جی آپ اس کو عالمی قوانین, دوسرا ایک سمپل بات یہ ہے کہ یار آپ نے بھیجنا بھی ہے تھوڑا سا انسانیت سے طریقے سے ریگولیٹ کر کے عزت نفس کے ساتھ بھیجیں تو زیادہ بہتر ہے, بجائے اس کے کہ آپ زور زبردستی. دنیا میں انسان بہت ہے سر, انسانیت ختم ہو گئی ہے. اور ہمارے پروگرام کا وقت بھی ختم ہو رہا ہے, ہمیں اجازت دیجیے, کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ, شب بخیر.